ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال علي بن الحسين علیہ السلام فی دعائه ہم امام چہارم کی دعائے مکارم الاخلاق کی شرح کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اب تک ہم نے چند جملے آپ کے سامنے اس دعا کے اس عظیم دعا کے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اس میں پہلا جو جملہ میں بیان کر چکا ہوں، آج یہاں پر پہنچے تھے کہ اللہ سے امام دعا کرتے ہیں وانتہی نیات الی احسن النیات، اے اللہ میں جب کوئی کام کی نیت کروں تو میری نیت دھیرے دھیرے سب سے بہتر نیت تک پہنچ جائے۔ خوب، اب یہی اسی کے اوپر جب میں نے کل آپ سے بات کی تھی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد، آپ یہ اندازہ کیجئے انما الاعمال بالنیات، جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے اعمال کی ویلو ان کی نیت ہے، عمل نہیں ہے۔ اور یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک آدمی خالی اچھی نیت کر کے اس آدمی سے بڑا رتبہ پا سکتا ہے جس نے ڈھیر ساری نیکی عملاً کی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی نیت بہت اچھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی نیت کا اجر عطا کیا ہے۔ یہ جو جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے بعد والا جملہ ہے وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس سے نیت کی، اچھی نیت کی تو اچھا ملے گا اور خراب نیت کی ہے تو خراب اس کو حاصل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کیا فَمَنْ أَسَىٰ ابْتِغَاءَ مَا عِندَكَ اللَّهُ، اب اگر کوئی آدمی خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے فقط وقع اجرہ علی اللہ، بس گویا جو انسان کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، اگر اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے تو اس کا ثواب اللہ دے گا۔ ومن غزا لا یرید یا یرید عرض الدنیا، اور جو آدمی جہاد کرے گا دنیاوی مقصد کے لیے، اگر دنیاوی مقصد کے لیے کیا او نواء قالا، یا گھوڑا حاصل کرنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کیا، لم یکن لہ الا ما نویٰ، تو چاہے جتنا زخم کھائے اس کو کیا ملے گا؟ یہی دنیا ملے گی، اس کو آخرت میں کچھ۔ جہاد سب سے بڑی عبادت ہے، جہاد سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ اب یہی حدیث کا جملہ ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ فوق کل برن برن، ہر نیکی سے بڑھ کر نیکی، لیکن کب تک؟ ایک سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ حتی یقتل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ شہید ہو جائے، شہادت پائے۔ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ اگر شہادت میدان جنگ میں گیا ہے یہ نیت کر کے کہ ڈھیر سارے مال غنیمت ملے گی، تو بس وہی مال غنیمت ملے گی، شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف ہو گیا ہے کہ نہیں میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جہاد کر رہا ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگی؟ کہتے اللہ کہتا ہے اس سے بڑی تیری کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ تو جہاد جہاں عظیم عبادت ہے، اگر نیت بدل جائے تو اس کا کچھ ثواب نہیں ملتا ہے، اور اگر نیت خالص رہے تو میدان جنگ میں ایک تیر پر نہیں چلائے گا، شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ یہ نیت ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے۔ نیت کی
3 قسمیں ہیں، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیت 3 طرح کی ہوتی ہے۔ انسان لالچ کوئی کام کر رہا ہے، نیت ہی لالچ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری نیت ہے خوف، ڈر کے مارے نیت کر رہا ہے، اور تیسری چیز ہے خدا کے لیے عبادت کرنا۔ اور دیکھیے قرآن نے بھی یہ مسئلے کے بارے میں بات کر چکا ہوں، اب میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ آیا یہ کرنا ٹھیک ہے کہ انسان لالچ کے لیے عبادت کرے، یا یہ ٹھیک ہے کہ انسان خوف کے مارے، ڈر کے مارے عبادت کرے؟ جی نہیں، یہ ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن دھیرے دھیرے خوف عبادت کا سلیقہ بدل دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے لالچ میں ہی عبادت شروع میں جب انسان کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے کیا ہے، اس کی نیت بدل جاتی ہے، خالص سے خالص ہو جاتی۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبیوں کا بھی جب ذکر کیا ہے تو یہ دونوں باتیں ذکر کی ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ جو ہے اللہم، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے جناب زکریا اور ان کی بیوی کے بارے میں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ جوڑا ایسا تھا جو ہمیشہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ آپ دیکھیے یہ بھی خدا کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ نیکی خالی مردوں کا کام تھوڑی ہی ہے، یہ پورا جوڑا ہی نیک کام کی طرف ہمیشہ سبقت لیتا تھا۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں گڑ گڑا کے دعا کرتا تھا، لیکن دعا کرنے کے انداز میں فرق پایا تھا۔ کبھی وہ خوف کی بنا پر دعا کرتا تھا اور کبھی لالچ کی بنا پر۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ میرے بندے بڑے خشوع کرنے والے تھے، بڑا تواضع کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے یہ جو ہے چھٹے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا قال ان العباد عباد ثلاثۃ، اللہ کے بندے 3 طرح کے ہیں۔ قوم عبد اللہ عز وجل خوفا، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کے خوف سے۔ وقوم عبد اللہ تبارک و تعالی طلب الثواب، اور ایک قوم ایسی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، ثواب ان کو چاہیے۔ فتلک عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، غلاموں کی عبادت نہیں ہے۔ وقوم عبد اللہ عز وجل حب اللہ، ایک انسان ویسا ہے جو اللہ کی محبت میں عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا چھٹے امام فرماتے ہیں فتلک عبادت الاحرار، یہ وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے وہ آزاد بندے ہیں، وہی افضل العبادہ، اور عبادت میں اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ خوب اب آپ دیکھیے، خالی میں نیت کے اوپر جانا، یہ حدیث سناؤں اور دوسرے جملے کی طرف آ جاؤں۔ ایک انسان جیسی نیت کرتا ہے ویسے ہی اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک رسول اللہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، لوگوں نے دیکھا، صحابہ رسول نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا بڑے شوق سے اور بڑے انہماک سے، پوری توجہ سے کسی کام کے لیے جا رہا تھا۔ جانتے ہیں کبھی کبھی عبادت کا جو ہے اس طرح بھی لوگوں کو نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اب جب اصحاب رسول نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا ہاتھ میں کوئی چیز لے کر بڑے شوق اور ذوق سے جا رہا ہے، تو پیغمبر کے صحابہ نے کہا اے کاش یہ اپنی جوانی اللہ کی راہ میں استعمال کرتا۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ کاش یہ جوان اپنی جوانی، یہ شوق، یہ انہماک استعمال کرتا اللہ کے راہ میں، رسول اللہ نے کہا خاموش بیٹھو، ذرا خاموش ہو، تمہیں پتہ ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ پھر ایک دیکھیے ساری چیزیں نیت کے اوپر، اب جو بتایا نا وہ ساری چیزیں نیت کے اوپر۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ وَلْدِهِ، اگر یہ بچہ، یہ جوان جا رہا ہے اپنے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے، روزی کمانے جا رہا ہے، آپ دیکھیے نیت کیسی ہے۔ ان کان خرج یسعیٰ علی دارہ صغارا، اگر وہ اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کے لیے کچھ کمانے جا رہا ہے،
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تو جہاد ہی کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھو نیت اگر انسان کی ہو تو گھر سے اپنے بچوں کے کمانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر دو گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے لیے کچھ کرنے جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہادی کرنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ يُحِبُّهَا، اور اگر جا رہا ہے اپنی پرسنل خرچے کے لیے کچھ کرنے جا رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی تو اللہ کی راہ میں جہادی کرنے جا رہا ہے۔ فرمایا آپ دیکھو تو نیت، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے یہ دیکھو، یہ مسجد میں آیا ہے یہ فرق نہیں پڑتا ہے، یہ کہیں اور جا رہا ہے یہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر اس کی نیت میں اللہ ہے، ہر کام اس کا اللہ کی راہ میں ہوگا اور شہادت کا درجہ، یہ عجب چیز ہے۔ اسی لیے عمر فرمایا جو آدمی اگر اپنے اہل عیال کے لیے محنت کرنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے کماتے کماتے ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے، کام کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے۔ اب دیکھو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، نیت اچھی ہے تو اس کو عظیم اجر اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور آخری جملہ ہے جو فرمایا وہ بہت دقت کا طلب ہے، فرمایا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَىٰ رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، اور اگر یہ جوان جا رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے یا پیسہ کمانا اس لیے تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے فخر کر سکوں، اگر اس لیے گھر سے نکلا ہے کہ مقصد اس کا دکھاوا اور فخر کرنا، غرور کرنا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان کا کام کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھو نیت اگر ہے اللہ کے لیے ہے، اور اگر نیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ شیطان کے لیے۔ آج ہم دوسرے فقرے کی طرف اور دو روایت سنا کر بات سمیٹ لیتا ہوں۔ عجیب ہے، نیت کے بعد امام کہتے ہیں اے اللہ وَلْتَهِ الْعَمَلَ إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اے اللہ میں کام کرنے جا رہا ہوں، نیت کے بعد تو عمل ہی ہوگا۔ امام کہتے ہیں اے اللہ نیت کر چکا ہوں، میری نیت کو سب سے بلند بنا دے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ میرا کام سب سے بہتر بنا دے۔ آج عمل صالح جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ عمل صالح کہتے ہیں کوئی عمل جو آپ عقیدے کے ساتھ انجام دیں گے وہ عمل صالح۔ مثلا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کے رسول کو اور جو عقیدہ ہے ان سب کو مانتا ہوں، اب جو کام کروں گا وہ عمل صالح ہوگا۔ ٹھیک ہے، صدقہ دوں گا تو بھی عمل صالح ہے، نماز پڑھوں تو بھی عمل صالح ہے، روزہ رکھوں تو بھی عمل صالح ہے، استغفار کروں تو بھی عمل صالح ہے، قرآن پڑھوں تو بھی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، میں آنا چاہتا ہوں کہ روایت کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ امام یہ کیا کہہ رہے کہ اے اللہ میرے عمل کو، میں جو کر رہا ہوں عمل صالح ہو، اس کو سب سے بہتر عمل قرار دے۔ میں ایک روایت سنا دوں، ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا اور عبادت میں زندگی مصروف سے رکھا، عبادت عبادت عبادت۔ ایک دن بچے دو بچے تین بچے، روایتوں میں بچے ایک مرغا پکڑ دیتے ہیں، اسی عابد کے سامنے ایک مرغا پکڑ لیا اور بچے کھیل رہے ہیں۔ اب کھیلتے کھیلتے وہ ایک ایک پر اکھاڑ رہے ہیں، وہ مرغا زندہ ہے اور ایک ایک پر اکھاڑ رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مرغا چلا رہا ہے۔ اب یہ عابد، اس نے یہ منظر اس کے نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، اس نے اپنی عبادت کا نہیں کیا، اپنی عبادت
اسے جاری رکھا. جب یہ عبادت کرتا رہا، ایک بار اللہ نے حکم دیا فرشتوں سے، میرے اس عابد کو اسی طرح زمین میں گاڑ دو، میرے اس عابد کو اسی طرح اسی وقت اس کو زمین میں دھسا دو، گاڑ دو. فرشتے تو ان کے پابند ہیں، وہ آئے اور ان کو اسی وقت عبادت کی حالت میں ہی زمین کے اندر گاڑ دیا، ٹھوس دیا. اب دیکھیے کوئی امام کیا فرماتے ہیں، اب امام کہتے ہیں کسی کو یہ سوال کرنے کا حق ہے ہی نہیں کہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ بچے ایک مرغا کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے اس نے توجہ نہیں کی، اس پہ اللہ اتنا ناراض ہے. جواب یہ دیا کہ ایک آدمی عبادت کر رہا تھا، اس سے بہتر جب عمل آیا تو اس نے اس عبادت کو چھوڑا کیوں نہیں، اس عبادت کی طرف کیوں نہیں گئے. آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. نہیں اب پوچھا کہ مولا یہ کیا بات ہو گئی؟ فرمایا اس عبادت سے زیادہ عابد کے لیے امپورٹنٹ عبادت کیا تھی؟ ان بچوں سے اس مرغے کو نجات دلوانا. جب نہیں یہ امام فرماتے اگر ایک مومن جو امام سجاد کہہ رہے ہیں نا کہ لو انتہی العمل الى احسن الاعمال، اے اللہ میرے اعمال کو کر رہا ہوں اچھا عمل صالح ہے، اس کو اور اونچائی تک پہنچا دو، سب سے بہتر پہنچا دو. تو آج اسی کربلا میں ایک مثال ہے، ایک اور مثال سناؤں گا، پہلے یہ سن لیجیے. خواجہ ربیع جانتے ہیں امام رضا کے زمانے تک زندہ رہے. یہ کربلا میں تھے یا ظاہراً امام سے کسی راستے میں ملاقات ہوئی. امام نے کہا کہ پوچھا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ بھئی دیکھو یزید نے اسلام برباد کر دیا ہے، میں جا رہا ہوں اب اسلام کو زندہ کر رہے ہیں، آؤ. اب مجھے جو یاد ہے میں روزے سے ہوں اس لیے مجھے احتیاط سے کہنا پڑ رہا ہے، جب امام نے یہ جملہ کہا یا اس سے ملاقات کی تو امام نے اس کو دعوت دی کہ آؤ نصرت کرو. تو اس نے کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں. تاریخ میں یہ جملہ ثبت ہوا. یہ کیا ہے؟ یہ عابد ہے، اصل یہ عابد نہیں ہے، اس کے پاس عمل صالح کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائے. اب ایک اور حدیث سناتا ہوں، آپ دیکھو اس میں کس طرح اس کی وضاحت کی گئی ہے. جو کہ امام جو کہہ رہے ہیں وَانْتَهِلْ اعمال الى احسن الاعمال، اے اللہ میرے عمل کو آخری حد تک بہتر بنا دے. ٹھیک ہے. امام آج ہمارے پاس بہت ساری حدیث اس مضمون کی ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں. ظاہر ہے امام صادق علیہ السلام یا امام حسن، ان دونوں میں سے کسی ایک امام کے لیے طواف کر رہے تھے خانہ خدا کا. حج میں گئے اور خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں. اتنے میں کسی شیعہ کی نظر مولا پہ پڑ گئی. وہ دوڑ کے آیا، دیکھا امام بھی طواف کر رہے، اب یہ بھی طواف کر رہا تھا، دیکھا مولا ہے تو بس امام کے قریب گیا. اسے مولا ایک کام تھا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بقاؤں. کہا مولا میں کسی کا یہ مکے میں مقروض ہوں اور مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے، وہ ٹائم ڈیٹ آ گئی ہے قرض ادا کرنے کی. اب میں چاہتا ہوں تھوڑا موقع مل جائے، مجھے تھوڑا ٹائم اور مل جائے تو اپنا قرضہ ادا کر سکوں. اگر آپ چل کے میرے ساتھ یہ مہلت دلا دیتے ہیں، مجھے تو چاہ سکتا اور ٹائم دلوا دیجیے، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں. آپ کہیں گے تو مان لے گا، آپ کہیں گے مان لے گا. امام نے طواف توڑ دیا. کیا چلو اسی جگہ طواف کا چلو. امام اس کے ساتھ طواف توڑتے ہیں اور اس کے ساتھ آتے ہیں جہاں وہ لے کے گیا. اب کتنی دور یہ تو نہیں. امام نے کہا بھائی دیکھو میں آیا ہوں اس کی سفارش کرنے، اگر اس نے قرضہ نہیں دیا میں دوں، میری ضمانت کر دی. اب اس کو چند دن کا موقع دے دو تاکہ یہ تمہارا قرض ادا کر دو. اس نے کہا ارے آپ آئے
آپ آئے ہی بس میں معاف کرنے کو دے رہا ہوں. نہیں معاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خالی موقع دو اس کو کہ وہ آپ کا قرضہ ادا کرے. اسے ہاں بالکل, سب وہ آ گئے, کام ہو گیا اس کا, آ گئے, امام آ گیا, پھر سے طواف شروع کیا. تو انہیں اس میں اب اس وقت بڑے عجیب لوگ تھے, انہیں میں سے کسی نے کہا مولا کتنا عجیب کام آپ نے کیا ہے, طواف توڑ دیا خالی سفارش کرنے کے لیے. اے میرے آقا طواف اللہ کا تھا, آپ نے اللہ کا احترام نہیں کیا, آپ تو چلے گئے اس آدمی کے ساتھ. امام نے جانتے کیا فرمایا, عجب جملہ فرمایا, فرمایا احتوال جو میں کر رہا تھا اس سے 6000 گنا فضیلت رکھتا ہے میں جو کام کر کے آیا ہوں. اللہ افضل من 7000, 6000 گنا زیادہ درجہ ہے اس کا. اب دیکھو عمل تو امام اچھا ہی کر رہے تھے, طواف امام کر رہے تھے, اس سے بڑھ کر عمل کیا ہو سکتا ہے. لیکن جب اس سے بہتر کام آ گیا, امام نے کیا کیا, اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے, اور جب واپس آئے واپس طواف کر لیے. آج امام سجاد کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں, ہر آدمی کے ساتھ. لیکن کیا کرتا ہے انسان, آج اگر کوئی, میں مثال کہہ رہا ہوں, اگر کوئی نماز کے لیے آ رہا ہو بڑا آدمی, آپ ایک غریب کہے آؤ چلو میری سفارش کر دو, پھر بعد میں نماز پڑھنا, وہ دھکا مار دے گا, مارے گا, کہے گا بے شرم, تم مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ سفارش کرو. یہ کیا چیز ہے, ہم نے دین کو سمجھا نہیں. ہر آدمی کی زندگی میں یہ چیز آتی ہے. اسی لیے کوئی کام آپ کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, میں نماز پڑھنا بہت اچھا کام, تلاوت کرنا بہت اچھا کام ہے, لیکن اگر اس سے بہتر موقع ہو تو وہ تلاوت چھوڑ کے وہ کر لینا. اگر آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اگر کوئی یار کہہ رہے میری آپ سفارش کر دو, آپ چلے جانا, اس لیے کہ آپ کو اس سے بہتر کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب مجھے کام کرنے کا موقع نہیں دے رہا ہے تو اگر موقع اس سے بہتر دے دے تو میں تیرا وہ کام کر لوں, کہیں اس کی طرف سے غفلت نہ کروں. دیکھو کتنی چیز اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو بہتر سے بہتر کام کی طرف دے, لیکن بندہ کیا ہے کبھی کبھی جہالت کی بنا پر ٹھکرا دیتا ہے. آپ کبھی سوچیے گا اس موضوع پہ کہ آیا میری زندگی میں اس طرح کی چیز ہے یا نہیں ہے, اور اگر ہے تو میں کیسے اس کو اچیو کر سکتا ہوں اور کیسے اپنے آپ کو. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, 5 چیزیں ابھی یہ 3-4 مہینے میں 5 دعا میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, ٹھیک ہے. ایک کہا کہ ہر کام سے پہلے صلوات, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا ایمان کے بلند ترین درجہ ہونے کی دعا. پھر تیسرے کہا کہ ایمان اگر بلند ہو گیا ہے تو آپ اللہ سے مانگیے کہ مجھے کیا کر دے, یقین عطا کر دے. پھر چوتھے کہا میں نے کہ اگر میں اب یقین حاصل ہو گیا تو میں نیت اچھی مانگ لوں, ٹھیک ہے. اور 5ویں بات میں نے کیا کہا کہ اگر کام اچھا کام کر رہا ہوں تو بیسٹ کیوں نہ کر لوں. سوال یہ ہے, اسی پہ بات سمیٹ لیتا ہوں, سوال یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ سے مدد مانگی. امام یہ 5 چیزوں میں کیا کیا, اللہ سے مدد مانگی. اے اللہ صلوات پڑھ رہا ہوں, اس کے لیے بھی تیری مدد کی ضرورت ہے. میرے ایمان کو مکمل کر دے, اس سے اے اللہ تیری مدد چاہیے مجھے تاکہ میرا ایمان مکمل ہو جائے. پھر کہا کہ اے اللہ مجھے یقین چاہیے, اے اللہ تو میری مدد کر دے تاکہ مجھے یقین مل جائے. پھر کہا کہ یہ نیت چاہیے بہترین, کہ اللہ تو مدد کر دے تاکہ نیت میری اچھی ہو جائے. اور آج کہ اے اللہ تو مدد کر دے تاکہ میرا عمل خالص ہو. ایک حدیث سنا, بڑی غضب کی حدیث ہے یہ. معصوم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ, ہر ایک کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ نے رکھا. آپ دیکھ لیجیے
آج کوئی کام آپ کرتے ہیں تو اس سے بہتر کام کرنے کے ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے۔ آج ایک بلڈنگ بنی ہے، ایک بلڈنگ یہ بنی ہوئی ہے، کیا اس سے بلڈنگ بہتر کوئی نہیں بنا سکتا ہے؟ جی بالکل بنا سکتا ہے۔ آپ نے میں نے نماز پڑھی ہے، لیکن کیا میری اور آپ کی نماز سے بہتر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اور میں نے روزہ رکھا ہے، مجھ سے اور آپ سے بہتر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے؟ بالکل رکھ سکتا ہے۔ میں اور آپ صدقہ دیتے ہیں، کیا مجھ سے بہتر بھی کسی سے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہر چیزوں میں ایک سے بڑھ کر ایک انسان کا تصور ہے، لیکن کیا کسی کام میں کوئی آدمی اللہ کے اوپر بھی ہے؟ کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے کوئی۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ، دنیا میں جب مدد مانگی، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ یہ پانچوں ایسی چیز ہے جس میں کسی بھی انسان سے مدد مانگنے جاؤں گا تو کھوٹی رہے گی، ناقص ہی رہے گی۔ اگر میں کہوں کسی مولانا سے کہ آؤ میری مدد کرو کہ میں تھوڑی نیت اچھی کر لوں، اس میں کھوٹ رہے گا۔ اگر میں کہوں کسی عالم سے میرا عمل اچھا بنا دو، وہ مدد کر دو میری، وہ مدد بھی کرے گا تو بھی کمی رہے گی۔ اگر میں ایمان میں بھی کسی سے مدد مانگ رہا ہوں، مجھے پڑھا دو، اس کے پڑھانے میں بھی کمی رہے گی، نقص رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہر یقین اگر مانگ رہا تو شاید اس کے پاس خود ہی نہ ہو تو مجھے کیا دے گا؟ ہر یہ پانچوں چیزیں ایسی ہے کہ آپ کسی بھی بلند سے بڑے عالم کے پاس گئے، عارف کے پاس گئے مدد مانگنے، وہ آپ کی مدد کرے گا بھی تو آپ اس کا آخری درجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن تنہا خدا ہے، جب آپ اس کے پاس جائیں تو وہ سیکنڈوں میں آپ کو اس پر بلندی پر پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہے راز کہ آپ اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزوں میں اللہ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں کہ اللہ میری مدد کر دے، تیرے علاوہ کسی کی مدد مجھے کام آنے والی نہیں۔ اور اگر مدد کیا بھی تو پرفیکٹ مدد نہیں ہوگی، مدد ہو سکتی ہے لیکن شاید اس طرح کی مدد نہ ہو جو مجھے چاہیے۔ آپ یقین کرو، اسی لیے ائمہ خود مدد مانگتے تھے۔ ان کے پاس تو درجات معرفت کے بہت بلند درجات تھے، ان کے پاس تو بڑا مرتبہ تھا، وہ کیوں مانگ رہے؟ کہتے جانتے رہے ان ساری طاقتوں کے پاس جو میرے پاس ہے اس سے کئی ہزار کروڑ گنا طاقت اس خدا کے پاس ہے، اس لیے میرا کام ہے اپنے آپ کو اس خدا کے سامنے لے جاؤ، کہو اے اللہ میں تھوڑا ناقص وجود رکھتا ہوں، میرے اندر کمیاں ہیں، میرے اندر عیب ہے، اے اللہ ان ساری کمیوں کو تو دور کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کربلا میں امام حسین نے فریاد کی ہے تو جانتے کیا فریاد کی؟ کہ یا غیاث المستغیثین، مدد مانگنا تو کسی سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن امام نے جو فریاد کی بار بار کہتے تھے یا غیاث المستغیثین، غیاث کا مطلب فریاد کرنا۔ ہر آدمی آپ کسی کو بلائے تو شاید جواب نہ دے، لیکن اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے، ناقص سے ناقص بندہ بھی ہو اس کو جواب دیتا ہے۔ اسی لیے کربلا میں امام حسین جب مدد مانگتے تھے تو یہ بھی کہتے تھے یا غیاث المستغیثین، اے اللہ تو ہی ہے میری مدد کر سکتا ہے، کوئی اور میری مدد نہیں کر سکتا۔ حسین نے مدد مانگی بھی تو کیسی مانگی؟ کبھی مدد مانگی اس لیے کہ علی اصغر کے گلے سے تیر نکال سکے، کبھی مدد مانگی تو اس لیے کہ جوان کے سینے سے ٹوٹی ہوئی برچی نکال سکے، کبھی مدد مانگی تو اس لیے مانگی تاکہ بھائی کے سرانے جب پہنچے تو ان کو تمام کو ہمت اور طاقت عطا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ سنا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی مدد مانگی تو تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے جب امام نے آخری بار یہ آواز بلند کی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو اب خیمے سے جب رونے کی آواز آئی، ایک بار در خیمے پر آئے، آواز دیا بہن میں زندہ ہوں، بہن زندہ ہوں میں، ابھی رونے کا ثواب کیا ہے؟ کہ بھیا آپ بار بار صدائے استغاثہ بلند کر رہے ہیں، اے بھیا جس سے ہمارے دل
دھڑک رہے ہیں، بھیا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا بہن جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس کے پاس شہادت کے علاوہ چارہ کیا ہے؟ کہا بھیا ایسا لگتا ہے کہ اب آپ نے مرنے پر کمر باندھ لی ہے۔ کہا بہن اب اپنے بھائی کو اجازت دو۔ یہ جملہ سننا تھا، روایت کہتی ہے بیوی نے تڑپ کے فرمایا بھیا اگر جانا ہی ہے ایک بار آؤ ہم سے مل لو، ہم ایک بار آپ کو دیکھ تو لے، بھیا ایک بار آپ سے توشہ تو حاصل کر لے۔ یہ سننا تھا۔ امام خیمے میں آئے، ارے سیدانیوں نے حلقہ بنایا، مقتل کا عجب جملہ ہے، ایک بار شہزادی نے ہاتھوں کو پھیلایا، دوڑ کر امام سے لپٹ گئی، کہا بھیا میں اکیلی ہوں، اب آپ کو میدان میں جانے نہ دوں گی، اے بھیا میں ہرگز آپ کو جدا نہ ہونے دوں گا۔ یہاں تھا وہ موقع، حسین نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آواز دیا اے اللہ میری زینب کو سکون عطا کر دے، میرے دل زینب کے دل کو آسرا عطا کر دے، میری زینب کو اطمینان عطا کر دے، اس لیے کہ میری زینب کو ایک لمبا سفر کرنا ہے۔ میرے معبود اگر میری بہن اس طرح بے چین ہوتی نہیں، حسین کا مشن مکمل نہ ہوگا۔ حسین کی یہ دعا قبول ہوئی، بی بی نے آگے ہاتھ کھولا، اچھا بھیا جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، دھیرے دھیرے جانا تاکہ زینب تھوڑی دیر اور آپ کی زیارت کر سکے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا مسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ جب محمد و آل محمد کا واسطہ آج 5ویں ماہ مبارک ہے، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے بی بی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود جو محمد اور آل محمد کے واسطہ ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیاوی و اخروی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔